کتنے بڑے بے غیرت ہو تم، دل میں شیطان کو بٹھا کے اللہ کے حضور کھڑے ہو، بے حیا ہو نا، بے غیرت ہو۔ تو اپنی ماں بہن کے بیٹی کے سامنے کوئی بے حیائی کا کام کرے گا؟ نہیں کرے گا نا۔ تو مسجد میں اللہ کے حضور جا کے شیطان کو لے کے جا رہا ہے، اور شیطان کو دل میں بٹھا کے پھر کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اندر تیرے شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ یخادعون اللہ۔ ایک شریعت پر عمل کرنا ہے جسم کا، اور ایک شریعت پر عمل کرنا ہے نفس کا۔ باشرہ تو اس وقت بنے گا جب شریعت پر تیرا نفس عمل کرے گا، باشرہ تب بنے گا تو۔ آج تو داڑھی رکھنے کے بعد تم باشرہ کہلاتے ہو، اندر تمہارے غلاظت کا ڈھیر ہے، اندر تمہارے شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ داڑھی رکھ لی، امامہ باندھ لیا، باشرہ ہو گئے۔ یہ نہیں ہے باشرہ ہونا، شریعت کا نفس پر لاگو ہونا باشرہ ہونا ہے۔ شریعت جکڑ لے نفس کو، احکام الہی قرآن و حدیث، جب تک نفس اس کا خوگر نہ ہو جائے، جب تک نفس اس کا خوگر نہ ہو جائے، اس کو اپنا نہ لے کہ نہیں یہ بیہیویئر جو قرآن نے بتایا ہے، حدیث نے بتایا ہے، یہ ہے جسے مجھے اپنانا ہے۔ نفس کی خواہش ختم ہو جائے، اور وہاں پر احکامات خداوندی اور احکامات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور احکامات مرشد اس کے اوپر قابض ہو جائیں، یہ باشرہ ہونا ہے۔ آج تو عورتیں حجاب پہن کے، نقاب پہن کے باشرہ پھرتی ہیں، یہ باشرہ ہونا نہیں ہے۔ اپنے نفس کو شریعت میں ڈھالنا، یہ باشرہ ہونا ہے۔ یہ دوپٹوں سے اور حجابوں سے، نقابوں سے کچھ نہیں ہوتا، اندر بھی ہونا چاہیے نور۔ ایک حدیث شریف کے اندر آیا، آپ اس پر غور ہی نہیں کرتے، الحیاء جز من الایمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حیا ہے، حیا وہ ایمان کا حصہ ہے۔ اب اگر ہم پریکٹیکلی اپنا جائزہ لیں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں پریکٹیکلی، تو پھر ہمیں پتہ چلے کہ ہم مومن ہیں یا نہیں۔ پھر ہم یہ دیکھ لیں گے کہ اس بندے میں حیا ہے تو ایمان ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ حیا ایمان کا جز ہے۔ ایمان آیا ہوگا، اس کا ایک پارٹیکل حیا ہے، اگر اس میں حیا نظر آ رہی ہے تو یہ مومن ہی ہوگا، کیونکہ مومن کے پاس ہی حیا ہوتی ہے۔ ہمیں تو جاننا ہے، دیکھنا ہے کہ ہمارا نفس، ہمارا قلب، اس کی خواہشات کیا ہیں، کہاں پہنچ گیا ہے وہ، ہمارا یقین کیسا ہے، ہمارا توکل رب پر کیسا ہے، تمام تو اندر سے پتہ چلے گا۔ صرف حجاب لینے کا نام، دوپٹہ اوڑھنے کا نام، داڑھی امامہ رکھنے کا نام حیا نہیں ہے نا۔ یہ تمام چیزیں بعد کی ہیں، پہلے حیا ہو، قلب میں نور ہوگا تو حیا ہوگی۔ اگر قلب میں نور نہیں ہے، پھر یہ دوپٹہ، پھر یہ حجاب، پھر یہ نقاب ریاکاری بن جائے۔ جس طریقے سے جب تک قلب اللہ کے ذکر اور نور سے آباد نہ ہو، آپ کی نماز اللہ تک نہیں جاتی، اور اگر بغیر حضوری قلب کے نماز پڑھتے رہیں تو ریاکاری کہلاتی ہے۔ اسی طرح وہ عورت جس میں ایمان اور حیا نہ ہو اور حجاب اور نقاب پہن کے پھرتی رہے، وہ اللہ کی نظر میں زندیق ہے، کیونکہ لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہے۔ اتنا نقاب ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ نقاب اور حجاب لوگوں کو کیا امپریشن دے رہی ہو کہ تم بہت باحیا ہو، لیکن میری بہن، میری ماں، حیا تو ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان زبان سے کلمہ پڑھنے والی چیز نہیں ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ جب تک یہ کلمے کا نور تمہارے قلب میں نہیں اترے گا، مومن نہیں بن سکتے۔ اپنے قلب کو تو سدھارا نہیں، اپنے قلب کو تو بیدار کیا نہیں، اپنے قلب میں تو اللہ کا نور اتارا نہیں، کلمہ اتارا نہیں، کسی مرشد کامل کے پاس گئے نہیں، مرشدوں کو گالیاں دیتے ہو، اللہ کے رسول کی تعظیم نہیں کرتے، تو ایسی کفر کی حالت میں جب تمہارے قلب کے اندر شیطان بیٹھا ہو، تمہارا سینہ کفر میں، تاریکی میں، ظلمات میں جکڑا ہوا ہو، پھر یہ چونچلے کس بات کے، یہ حجابات، یہ نقابات پھر کس بات کے؟ ریاکاری ہے، سراسر ریاکاری۔ کیونکہ امپریشن دے رہے ہو نا کہ ہم بڑے باحیا ہیں، اور ہو بڑے بغیرت۔
کتنے بڑے بے غیرت ہو تم، دل میں شیطان کو بٹھا کے اللہ کے حضور کھڑے ہو، بے حیا ہو نا، بے غیرت ہو۔ تو اپنی ماں بہن کے بیٹی کے سامنے کوئی بے حیائی کا کام کرے گا؟ نہیں کرے گا نا۔ تو مسجد میں اللہ کے حضور جا کے شیطان کو لے کے جا رہا ہے، اور شیطان کو دل میں بٹھا کے پھر کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اندر تیرے شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ یخادعون اللہ، یہ دھوکہ نہیں ہے، اس اللہ کی بارگاہ میں جا کے شیطان کو بٹھا کر کے پھر کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اندر بیٹھا ہوا ہے شیطان۔ نماز کی حالت میں بھی تیرا قل هو اللہ احد پڑھنا شرک ہو گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون هم یراؤون، یہ جو نمازی تم بنے ہوئے ہو نا بغیر حضوری قلب کے، یہ نمازیں تمہارے لیے ہلا کر تو تباہی بن جائیں گی، اور اللہ منہ پہ دے مارے گا تمہارے ان نمازوں کو، کیونکہ تم صرف ریاکاری کرتے تھے۔ الذین هم یراؤون، یہ لوگ تو صرف ریاکاری کرتے تھے۔ بامرتبہ تصدیق اور نقالیہ زندگی۔ اب جب ہم مختلف عبادات کو اس پیراہے میں دیکھتے ہیں تعلیم کے، تو ہم کو تو ایسے لوگوں کی نماز پڑھنا زندیقی لگتی ہے جن کے قلب اللہ کے نور سے روشن نہیں ہے، کیونکہ صلاۃ کا حکم اللہ تعالیٰ نے مومنین کو دیا ہے۔ آپ مومن ہے ہی نہیں تو آپ تو زندیقی کر رہے ہیں۔ بامرتبہ تصدیق، جن کے قلب جاری ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا نور ہے، کلمہ ہے، ایمان ہے، ان کے اوپر حکم لاگو کیا اللہ نے کہ تم 5 وقت کی نماز پڑھو۔ قرآن میں تو یہ لکھا ہے، آپ مومن نہیں ہیں، آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ لیکن شیطانوں کا، بڑی بڑی داڑھی والے شیطانوں کا، بڑے بڑے پگڑ پہننے والے شیطانوں کا، بڑے بڑے علماء شر کا خوف مسلمان عوام پر لاگو ہے۔ خوف کے تحت پڑوسیوں کا خوف، ماں باپ بہن بھائی شوہر بیوی کا خوف کہ اگر میں نماز پڑھنے نہیں گیا تو لوگ مجھے کافر کہیں گے، مشرک کہیں گے۔ اللہ کے لیے نماز تو پڑھ نہیں رہے آپ تو خوف کے تحت پڑھ رہے ہیں۔ نماز تو آپ پر فرض ہی نہیں ہے، نماز تو اللہ نے مومنین پر فرض کی ہے۔ یہ جو اتنے ڈاکٹر اور انجینئر بیٹھے ہوئے آج قرآن مجید کے اوپر چرب زبانی بکواس کر رہے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ قرآن مجید نے کس کو نماز کا حکم دیا ہے، لیکن ان بھونڈوں کو، ان جاہل گدھوں کو، گواروں کو جو انجینئر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلم میں مومن میں فرق کیا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ بھائی ولی اپنے آپ کو ولی سمجھے اور غیر ولی اپنے آپ کو ولی سمجھے تو زندیق ہوگا، نہیں، تجھ پر نماز فرض نہیں ہوئی، تو بھی نماز پڑھنے لگے گا تو یہ بھی زندیقی ہے، کیونکہ نماز تو مومنین کے اوپر فرض کی گئی ہے، تجھ پر کہاں فرض کی گئی ہے؟ اب تو چاہتا ہے کہ تو بھی نماز پڑھے تو پہلے مومن بننا مومن، تجھے تو بننا ہی نہیں آتا۔ ہمارے دین کا تو سارا سسٹم ہی کولیپس ہو گیا ہے۔ ہمارے مسلمانوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلمان کیا ہے، مومن کیا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے۔ زیادہ تر جو اللہ تعالیٰ نے احکامات قرآن مجید میں نازل کیے ہیں تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو مومن بن چکے ہو ان سے مخاطب ہوں۔ جس کی مادری زبان عربی ہے اس کا تکبر اپنے لیول کا ہے، مجھ سے زیادہ قرآن کون جانتا ہے۔ اگر عربی زبان کی وجہ سے قرآن سمجھ میں آ جاتا تو حضور کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ صرف قرآن ہی بھیج دیتا اللہ تعالیٰ، خود ہی پڑھ کے ہدایت پہ چلے جاتے تم، نہیں۔ Amra TV, the place to connect with God.